الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے۔ اس مختصر سے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مختصر سے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا اصول بیان کیا ہے کہ اس اصول کے انکار سے، یا یوں کہہ لیجئے اس اصول کا انکار کرنے والا وہ مسلمان سے مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور بتایا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ توجہ رکھنا، آج اکثر احباب یوں کہتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرزائیت اور قادیانیت آپ کو پکڑیں گے اور آپ سے ایک سوال کریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ یوں کہیں گے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ فرقہ فوراً آپ سے ایک سوال کرے گا کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے کہنا آئیں گے۔ وہ فرقہ پھر آپ سے کہے گا نبی تو آ گئے، ابھی آپ کہہ رہے تھے نبی نہیں آئیں گے۔ وہ فرقہ پھر آپ نے کہنا نبی آئیں گے مگر امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ فرقہ پھر آپ سے ایک سوال کرے گا کیا امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے؟ جو یہ نبی والی حیثیت ختم ہو جائے گی اس پر آپ کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ اس لیے یوں کہیے جس پہ کوئی اعتراض نہ ہو، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے اتریں گے، یا وہی الفاظ استعمال کریے بس اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیجئے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ حدیث میں نہ آئے گا ہے نہ پیدا ہوگا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بہرحال اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس آیت کا انکار کیا، اس آیت کی مخالفت کی تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا ہے، وہ فرقہ قادیانیت ہے۔ قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریزوں کا چیلا بن کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا دعویٰ عجیب تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کل قرآن کی 6666 آیات ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جب اس آیت کریمہ میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا کفر ہے۔ اس لعین نے، اس بدماش نے جنگ آزادی کے موقع پر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چیلا بن کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ علماء دیوبند نے ان کی مخالفت کی تھی مگر وہ لعین باز نہ آیا۔ ایک اصول سمجھ لیجئے، جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے۔ جس سوئی سے یہ پنکھا چلے گا اسی سوئچ سے یہ پنکھا بند بھی ہوگا، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسری سوئچ استعمال کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، آج بے دینی کی ہوا اتنی تیز اور اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج امت کو دین کی طرف آنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جس چیز پر ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے۔ اس پر ہمارا اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ کبھی تم نے یہ غور کیا اگر کلمہ آدم کا پڑھا جنت میں بعد میں جائے گا، کلمہ عیسیٰ کا پڑھا جنت میں بعد میں جائے گا، کلمہ نوح کا پڑھا جنت میں بعد میں جائے گا، کلمہ موسیٰ کا پڑھا جنت میں بعد
بعد میں جائے گا، لیکن جس نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا جنت میں پہلے جائے گا۔ ارے آدم کا کلمہ وہ تو کہہ سکتا ہے ربا میں نے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے پہلے جنت میں بھیج دیجئے۔ عیسیٰ کا امتی کہہ دے گا میں نے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرے رب مجھے پہلے جنت میں بھیج دیجئے۔ موسیٰ کا امتی کہہ دے گا میں نے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے جنت میں پہلے بھیج دیجئے۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جس نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا جنت میں پہلے جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ اس اول اور آخر کو سمجھانے کے لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے بڑی عجیب دلیل دی ہے۔ فرمایا لوگوں تم نے دیکھا ہے جب دائرہ بنانے کے لیے پرکار کو رکھتے ہیں، جب پرکار کو رکھنے کے بعد دائرہ بنانا شروع کرتے ہیں، وہ نقطہ لگتا پہلے ہے، دائرہ بنتا بعد میں ہے، لیکن دائرہ نظر پہلے آتا ہے، نقطہ نظر بعد میں آتا ہے۔ یہ نقطہ وجود میں اول ہے، ظہور میں آخر ہے۔ فرمایا لوگوں میرا نبی نبوت کے اعتبار سے وجود میں اول ہے، ظہور کے اعتبار سے آخر ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبی اول بھی ہے، جو نبی آخر بھی ہے، تو ہمیں اور آپ کو جنت میں پہلے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا، آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں غار حرا میں 17 تاریخ کو آسمان سے ایک فرشتہ آیا، مجھے نبوت دے گیا۔ یہ اس کا جواب تھا، لیکن جواب کیا آیا؟ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آدم علیہ السلام کا کوئی وجود نہ تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی دیکھا عرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پوچھا رب یہ کون ہے؟ رب نے فرمایا یہ آپ کی ذریت سے ہے، یہ آخری نبی ہیں جنہیں نبوت ابھی سے دے دی گئی ہے، مگر ظہور بعد میں ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، بہت توبہ استغفار کیا، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ عرش والی بات یاد آ گئی، ان کی معرفت سے مانگا ہے، توبہ قبول ہو گئی۔ بہرحال اصول یہ ہے جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے۔ اگر نبوت کی ابتدا میرے نبی پر ہوئی ہے تو نبوت کی انتہا بھی میرے نبی پر ہوئی ہے، لہذا اگر اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے سمجھ لو وہ جھوٹا ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ بدماش ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ پیدا ہوئے ہیں، بہت لوگ ہوتے رہیں گے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت میں 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو کہیں گے میں نبی ہوں حالانکہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد